السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، یہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام تھے بڑی تیزی سے گزرتے چلے گئے، اور وہ دن جس دن کا ہمیں انتظار تھا یعنی عرفہ کا دن وہ بھی قریب آ گئے۔ کل انشاءاللہ عرفہ کا روزہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اس روزے کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوموا یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، اس روزے کے متعلق مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص بھی جس شخص کو یہ روزہ مل رہا ہے اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھے تاکہ وہ اس فضیلت کو پا لے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جو اہم بات ہے وہ ہے کہ یہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ یوں تو اس میں بڑا اختلاف موجود ہے اور دونوں طرف سے علماء کرام کے بیانات بھی موجود ہیں، لیکن بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے میں جس دن 9 ذی الحجہ ہو اسی دن عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حاجی اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کے لیے عرفہ ہوتا ہے، ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے یہ عرفہ ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے تعلق سے یہ نام جو ہے ایام حج کے پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے 10 کو یوم النحر، 11 کو یوم القر، اور 12 کو یوم النفر الاول، اور 13 کو یوم النفر الثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایام حج کے اعتبار سے یہ دنوں کے نام ہیں، نہ کہ یہ کہ حجاج کرام عرفہ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا، چونکہ اختلاف مطلع علماء کرام میں اہل علم میں رہا ہوا ہے، تو اختلاف مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہی بہتر ہے۔ تو جو حدیث ہے کان یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو، دراصل وہ وہی ہے، یہی عرفہ کا دن ہے۔ تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس روزے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔